بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، عمران خان کو بڑا عام پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اینکر عمران ریاض خان پر آج قذافی سٹیڈیم کے باہر پولیس ٹوٹ پڑی ہے۔ تشدد کی اصل کہانی کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ جیل بھرو تحریک جب سے شروع ہوئی ہے آج گجرانوالہ چھا گیا ہے۔ کون کون لوگ گرفتار ہوئے ہیں اسی پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور اس کا ایک بڑا جو نتیجہ ہے وہ NA 193 جو ہے حلقہ وہاں سے آیا ہے۔ کیونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو سرکاری نتیجے کے مطابق جیو نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے وہ یہاں پر سرکاری نتیجے کے مطابق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رزلٹ جاری ہوا ہے، اور جب ویڈیو پبلک ہوگی تو مجھے علم ہے کہ آپ فتح کا جشن منا رہے ہوں گے، تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ 15,707 پی ٹی آئی کے امیدوار محسن لغاری اور جو پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں انہوں نے لیے ہیں جی 9,761۔ تو یہ جو برتری ہے وہ یہاں پر ہے مکمل طور پر تقریباً 4500 کی۔ اب جو ہے وہ جیو نیوز نے پہلے تو جتوایا تھا بیچارے نے نون لیگ کو، لیکن اب وہ ہروانا شروع ہو چکا ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن، تمام ادارے، انتظامیہ، بدماشی، غنڈہ گردی، پرچے، سب کچھ بھی آپ کر لیں، عوام آپ کو دناٹے دار تھپڑ مار رہی ہے۔ یہی جمہوریت ہے، یہی آپ کو آپ کی اوقات بتائے گی۔ اسی وجہ سے تو یہ الیکشن نہیں کروا رہا ہے۔ بہرحال جب سے عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے، میری ذاتی رائے جو ہے وہ علیحدہ ہے، میں آپ کو دے چکا ہوں ویڈیوز کے اندر۔ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا خان صاحب کو، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن تاخیر کے معاملے پر سو موٹو ایکشن لیا، بہترین وقت تھا۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کی پارٹی کا ڈیسیژن ہے۔ لیکن آج گجرانوالہ ڈویژن کے اندر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو جس طرح عوام کا ایک بڑا سمندر وہاں پر پہنچا ہے، اور سب سے بڑی جو لیڈرشپ ہے اس نے وہاں پر گرفتاریاں دی ہیں، یعنی گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤالدین، اور یہ تمام جو اضلاع ہیں، ناروال سمیت یہ 6 ڈسٹرکٹ ہیں، یہاں پر گرفتاریاں جو ہے وہ بڑی رہنماؤں نے دی ہیں۔ ہمارے بڑے عام مسلم پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سابق MNA ہے، وفاقی وزیر ہیں، نذر محمد گوندل، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین سے ایک بڑا نام ہے، اور PP 68 امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے، محمد نواز پنجوتھا صاحب، ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ انتہائی ایکٹیو وہ بھی ورکر ہیں اور امیدوار ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ اسی طرح جو MP ہیں گلریز افضل چند اور ندیم افضل چند کے بھائی وسیم افضل چند، وہ گرفتاری انہوں نے دی ہے۔ ان کے ساتھ آگے ورکرز ہیں، ایک طارق محمود سائی صاحب ہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی اضلاع کے اندر بھی سرکردہ لیڈرشپ بھی خود اپنے آپ کو انہوں نے گرفتاری کے لیے پیش کیے ہیں، اور بڑے میں سمجھتا ہوں آج ویسے ہمارے جو ضلع ہے منڈی بہاؤالدین، اس نے نام روشن ضرور کیا ہے کہ جیلوں سے یہ گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، اور پہلے وہ رزلٹ نہیں آئے جو آج آئے ہیں۔ بہرحال ایک پولیس کا یہ کوشش ہوتی ہے 40-50 جو چیدہ لوگ ہیں ان کو گرفتار کر کے باقی ویران گلی میں اپنی گاڑی لے جا کے وہاں وہ اعلان کرتے ہیں جی جو گرفتاری دینا چاہتا ہے وہ آ جائیں، مجمع کو نہیں دیتے، وہاں دے کے اس کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے، اور بعد میں جیو نیوز اور باقی ٹی وی چینلز کو وہ ویڈیو دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک علامتی گرفتاری ہوتی ہے۔ بہرحال اصل میں تو یہ حکومتی سفاکیت، ظلم، بربریت کے خلاف ایک عوامی پرامن بغاوت ہے۔ اب رانا ثناء اللہ جیسے لیگی بدماش اس کو اگر جو ہے وہ اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کریں تو یہ میرا خیال ہے جمہوری اقدار کے بھی خلاف ہے، اور ذہنی طور پر بھی گھٹیا پن کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا تھا، PSL کا میچ تھا لاہور کے اندر، قذافی سٹیڈیم کے باہر وہ پہنچے۔ ارشد شریف شہید کا انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، اور یہ ماسک ویسے ہی پاکستان کے اداروں کو بڑا ڈراتا ہے، کیونکہ آزادی اظہار رائے اور جو جمہوریت ہے اس کا جس طرح اس دور کے اندر کھلا ننگا قتل عام ہو رہا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ وہاں جب پہنچے تو پولیس نے ان کو روک لیا، انہوں نے کہا بھائی یہ ماسک تو آپ نہیں لے جا سکتے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو VIP جو ہے وہ
लॉन्च से लेकर जाते हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा जी मेरा नॉर्मल टिकट है तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूं। बहरहाल वो जो मास्क है वो बताते हैं कि एसपी साहब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा जी ये तो एंटी स्टेट नैरेटिव है, यानी आपका बयानिया, यानी इंसाफ मांगना अरशद शरीफ के लिए इस वक्त एंटी स्टेट हो चुका है। तो वहां पर बिल आखिर जो है वो पुलिस ने आकर तशद्दुद किया, डंडे बरसाए, उनके जो 7 लोग हैं वो वहां अंदर नहीं जा सके, लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद के अंदर जो मास्क हैं वो पहुंच चुके थे और इंसाफ का तकादा कर रहे थे। अब इस पूरी कहानी जो है उसके अंदर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त जिनके हकूक पामाल हुए हैं, पाकिस्तान का सबसे आम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसको शहीद कर दिया गया, लेकिन आप इंसाफ नहीं मांग सकते। उनके लवाकिन जो मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं वो एफआईआर उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं हो रही। रियासत के जिन इदारों के खिलाफ वो उनका मुकदमा है वही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यही केस इमरान खान के खिलाफ भी हुआ है, उन पर कातलाना हमला हुआ है, जिन पर इल्जामात हैं वही इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और कल को जेआईटी जो डोगर साहब जो कर रहे थे, गुलाम महमूद डोगर, सीसीपीओ लाहौर सरबराही, उनको वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद चार्ज ही नहीं लेने दे रहे। अब इस तरह एक खुला, बहरहाल ये एक माहौल है जो इस वक्त पैदा हो गया बदकिस्मती से। तो अरशद शरीफ शहीद के जो मास्क हैं वो ले जाने महंगे पड़े और एंकर इमरान खान और बाकियों पर ये तशद्दुद किया गया है। अब इस वक्त जो हालात हैं, मैं पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से आपको वक्तन फवक्तन ये आगाह कर रहा हूं, लेकिन कल बहुत सारे मेरे और भी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने वीडियोस की हैं इस पर कि मेरे अजीज हम वतनों, इसकी अब चाप सुनाई दे रही है और इसकी मुख्तलिफ हुलिये हो सकते हैं। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है वो बूटों की चाप होती है, टेक्नोक्रेट का उन्वान दे लें, इमरजेंसी का नफाज कह लें, मुआशी इमरजेंसी या मार्शल लॉ। मार्शल लॉ तो शायद लफ्ज इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो इस वक्त माहौल बनाया गया। और एंकर सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब ने रात को प्रोग्राम के अंदर जियो न्यूज पर यह खबर दी है कि जनाब ये IMF की सिर्फ डील जो कंफर्म हो रही है, कंफर्म तो हो गई है, लेकिन आइंदा 1 हफ्ते के अंदर उसका पैसा आना है, फिर दोस्त ममालिक ने पैसे देने हैं और उसके साथ ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, यानी इनको कहा जाएगा कि आपस में बैठो, बातचीत करो। अगर ये बातचीत नहीं करेंगे तो फिर एक नया सेटअप आएगा। ये जो नया सेटअप है ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर मुझे इंतहाई कंफर्म सोर्सेज हैं जिन्होंने ये बताया है कि ये मुलाकातें कुछ अरसे से शुरू हैं। यानी एक तो आप कह रहे हैं ना शब्बर जैदी साहब, ये बाकायदा सहाफियों को बुला बुलाकर जो है वहां पर ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप के ये फजाइल हैं, इससे ये फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, और आप थोड़ा सा इस पर जो है वो माहौल साजी करें। लेकिन कल तक PDM की जमातें जो गैर आईनी इस पूरे मामले को कह रही थी, अब वो खामोश हैं। जिस तरह उनको हर इलेक्शन में शिकस्त हो रही है और अवाम उनको जिस तरह एक जमहूरी तौर पर जो जनाटादार थप्पड़ मार रही है, और अभी जो आज इलेक्शन के अंदर हुआ है तो तमाम इंतजामी मशीनरी के बावजूद जो कैलकुलेशन है वो अवाम ने खराब कर दी है कि हमने आपको इबरत का निशान बनाना है। यानी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और आगे सारी मशीनरी तो उनके कंट्रोल के अंदर होती है, गवर्नर तक, ये सारे मिलकर भी वोट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये पैगाम दिया गया आज जो इलेक्शन है, लेकिन उसके अंदर भी वोटरों से तो इलेक्शन जीत गई है PTI। अब यहां पर ये एक वाज़े पैगाम किसके लिए, यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन ताखीर के मामले पर हेयरिंग हो रही है, साथ ही जो है वो ये चीजें जो है वो खबरें छोड़ी जा रही हैं कि मेरे अजीज हम वतनों तैयार हो जाओ। तो मार्शल लॉ डायरेक्ट जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त अवाम कबूल भी नहीं करेगी और ज्यादा देर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो वही बहाने हैं, मुआशी इमरजेंसी, टेक्नोक्रेट सेटअप, हम पाकिस्तान की बका के लिए कोई ना कोई गुंजाइश निकालें, अदालतों से नजरिया जरूरत वो जिंदा किया जाए। मकसद क्या है? मकसद एक ही है, मकसद ये है कि आपके जो लीडर हैं वो ये सारे ठगों का टोला है। यानी वो टोला जो नैब केसेस के अंदर जिस जिस पर जो केस था वो सारे ठगों का टोला बैठा, 10-15 बंदे, 20 बंदे। उसने यानी कहा, ख्वाजा साद रफीक ने कहा ये वाली शिक मेरे ऊपर लागू होती है, मेरे मुकदमे पर इसको हटा दो। दूसरा बैठा जनाब ख्वाजा आसिफ, वो सियालकोटी, वो बैठा, उसने कहा ये मुझ पे लगाई गई है। ये यानी आप अंदाजा करें, रोटियों की राखी बंदर,
یہ کہاوت ہے پنجابی کے اندر، جب آپ اس طرح کے لوگ بٹھائیں گے اور شریف اور زرداری مافیا پورے سسٹم کو وہ کنٹرول کریں تو بے شک میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ زبردستی یہ پی ڈی ایم پروجیکٹ جو ہے اس گند کا ٹوکرا اپنے اوپر نہیں رکھ سکے گی، اور اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، اور الٹیمیٹلی اس کو یہ گند کا ٹوکرا پھینکنا پڑے گا، اور جو یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا پی ڈی ایم پروجیکٹ اس کو بند کرنا پڑے گا۔ عوام کو آزادی اظہار رائے، جمہوری طور پر ووٹ کا حق دینا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا آئین پاکستان اور قانون کو۔ تو اس وقت صورتحال تو تبدیل ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں عمران خان واپس آئے گا تو کرے گا کیا، کہیں ہمیں جو ہے وہ نہ لتاڑ دے ہمارا نہ۔ اب سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ یہ ہے، اب ظاہر ہے عمران خان کے کیسز جلد چلیں گے، اینٹی کرپشن پنجاب، ایف آئی اے، نیب سارے متحرک ہو چکے ہیں، اور آئندہ 1 مہینے کے اندر پوری ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، اور ایف آئی اے نے جو نوٹس بھیجے ہیں تحریری جواب نہیں لیا، اس کا الٹیمیٹلی یہی مقصد ہے کہ ہم 1-2 مرتبہ بلائیں گے اور وہی پہ بٹھا لیں گے۔ ویسے تو بنی گالا اگر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ گرفتاری کارکن مشکل بنا دیتے ہیں۔ رمان پارک سے کل شاید یا کسی بھی لمحے عمران خان جو ہے وہ ابھی تقریر میں چونکہ سن نہیں سکا، شاید اعلان کر دیا ہو، تو وہ بنی گالا شفٹ ہوں گے اور عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ تو اب عزیز ہم وطنوں کا کوشش ضرور ہے، لیکن میرا خیال ہے الیکشن کی طرف بالآخر بڑھنا پڑے گا، اور سپریم کورٹ یہ راستہ بند کر دے گی اگر مختلف ججز جن پر امید ہے، اور وہ بھی کہانی ہے بہرحال اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔